جب بھی نماز کے اندر کوئی بھی بات بتائی جاوے اور نماز کا سب سے اہم رکن جو ہے سکون ہے. کیا ہے؟ سب سے اہم رکن. یعنی اگر نماز میں سکون نہیں ہے تو پھر اس نماز میں کوئی جان پیدا نہیں ہوتی. ہم ایک غلطی بہت بڑی کرتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں کہ جب امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں اللہ اکبر، اب جو ہے وہ سا وضو کر کے پوری تیزی میں بھاگ کے آتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر کے ایسے ہو جاتا ہے. سمجھ میں کرتے نہیں کرتے اکثر؟ یعنی کہ پورا بھاگ کے آئے گا اللہ اکبر ایسے کرے گا وہ، جبکہ اگر اس نے ایسے کیا تو اس کی ساری نماز خراب ہو جائے گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کی ساری نماز خراب ہو جائے گی. ہونا کیا چاہیے تھا کہ اگر امام رکوع میں چلا گیا، ادھر دیکھو بھائی، اگر امام رکوع میں چلا گیا تو اب جو ہے مقتدی کو چاہیے کہ وہ پہلے آ کر کے اللہ اکبر ایسے نیت باندھے اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے یہاں جائے. اگر امام اس کے جانے کے بعد جیسا وہ یہاں چلا گیا اور امام پھر جو ہے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ رہا ہے تو اسے رکوع مل گیا، یعنی وہ رکعت مل گئی، چاہے اس نے وہ تسبیح جو رکوع کی ہوتی ہے وہ پڑھی یا نہیں پڑھی. وہ تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم پڑھی یا نہیں پڑھی، پھر بھی اسے کیا مل گیا؟ بولو بھائی، بولو، رکوع مل گئی، یعنی پہلی رکعت مل گئی اسے. کب؟ جبکہ امام کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اکبر کہا، اگر امام رکوع میں ہے اللہ اکبر کہا اور پھر اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہہ کر کے یہاں آ گیا اور پھر امام صاحب اٹھ گئے، اس نے کوئی تسبیح بھی نہیں پڑھی تو اسے رکعت مل گئی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اگر اس نے ایسے ہی کیا اللہ اکبر یا اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی بات؟ کرتے نہیں اکثر اللہ اکبر، تو اس طریقے سے ساری کی ساری نماز خراب ہو جاتی ہے. کیونکہ سب سے پہلے تکبیر جو اس کی پہلی جو تکبیر ہے وہ فرض ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھنا. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ یاد رہے گا. ایک تو بھاگنا نہیں ہے، چاہے وہ رکعت نہ ملے لیکن بھاگنا نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بھاگ کر کے جو ہے نماز وہ پکڑ رہے تھے، یعنی رکعت میں ملنا چاہتے تھے، دھم دھم کی آواز آنے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کون تھا یہ؟ تو بتایا گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے منع فرمایا کہ اس طریقے سے بھاگ کر کے نماز میں نہیں ملنا. سمجھ میں آ گئی؟ اب جب تم بھاگ کے آؤ گے کیا ہوگے؟ اگر تم بھاگ کے آئے تو پھر جیسے اللہ اکبر کا اور یہاں سے آ کر کے یہ سانس لے رہے، آپ لے رہے نہیں، پھر پورا سانس چڑھ رہا اور سکون اسے اس کا، ادھر دیکھو بھائی، اس کا سکون خراب ہو گیا. تو جب نماز کا سکون، نماز کی جان جو ہے وہ سکون ہے اور سکون ہی اس کا خراب ہو گیا تو پھر وہ نماز میں وہ ثواب نہیں ملنے کا. بھاگ کے رکعت نہیں پکڑنی بھائی. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے، اگر کسی کی یعنی رکعت نکل گئی اور وہ، اس پہ نہیں دھیان ہے بھائی، اگر کسی کی رکعت نکل گئی اور وہ امام صاحب سجدے میں ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں چلے گئے، اب وہ سجدہ بھی کیا کرتے ہیں، بس بھاگ کے آیا تھا وہ، امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، اب وہ نہ تو سجدہ میں جا کر کے نماز میں مل رہا، یعنی وہ نماز وہ سجدہ ہی چھوڑ دیتا ہے. پھر امام جو ہے دونوں سجدے کر لے یا پھر اگر اتحیات میں بیٹھ بھی رہا ہے وہ تو اتحیات بھی چھوڑ دیتا ہے اور سجدے بھی چھوڑ دیتا ہے، چاہے ایک ہی سجدہ ملے، وہ سجدہ پکڑنا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ سجدہ
امام کو سجدے میں ہی پکڑنا ہے، چاہے وہ رکعت نکل گیا آپ کی رکوع سے، سمجھ گئے؟ ایک یہ کام کرنا آپ کو، ایک جب جو ہے امام صاحب اس میں چلے جائیں، یعنی کہ اتحیات میں بیٹھے ہیں، امام صاحب اتحیات میں بیٹھے اور ہماری رکعت نکل گئی، ہم آ کر کے اتحیات میں ملے، امام صاحب تو بیٹھے ہیں، ہم آ کر کے اللہ اکبر کہنا پہلے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھنا ہے۔ ہم تو بیٹھے ہی تھے تو امام صاحب اٹھ گئے، اب ہمیں کیا کرنا؟ اب ہمیں اتحیات پوری پڑھنی ہے۔ اتحیات کتنی پڑھنی ہے؟ اس کے بعد اٹھنا ہے، یعنی جب ہم بیٹھ گئے یہاں اور امام صاحب اٹھنے لگ رہے، امام صاحب اٹھنے لگ رہے تو ہمیں پوری اتحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد اٹھنا ہے، چاہے امام صاحب اٹھ کر کے کھڑے بھی ہو جاویں، ہمیں اپنی پوری اتحیات کر کے عبدہ و رسولہ تک اس کے بعد ہی اٹھنا ہے۔ یاد رکھیں گے؟ ہاں، ایک تو بھاگ کے نماز میں نہیں ملنا بالکل بھی، اور ایک جو ہے سجدہ چاہے سجدے میں ہی مل جاوے، امام صاحب سجدے میں ہی جا کے پکڑ لو، کیا پتہ ہو ایسا وہ سجدہ کبھی، کیونکہ وہ سجدہ اگر چھوٹ گیا تو آپ کو قیامت تک نہیں ملنے کا وہ سجدہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ امام کو سجدے میں ہی پکڑو، امام کو اتحیات میں ہی پکڑو، وہ سے اتحیات میں بیٹھے رہے امام صاحب دوسرے رکعت میں، اور وہ بس ایسے کرو جائے، ایسے انتظار کرتے رہتا ہے کہ کب امام صاحب کھڑے ہوں گے اور کب جو ہے پھر ہم نیت باندھیں گے، اس کا انتظار نہیں کرنا، جہاں بھی امام صاحب ملے وہیں پکڑنا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط پہلی تکبیر یوں کر کے باندھنی پڑے گی، اگر امام صاحب اتحیات میں جب بھی ایک دفعہ باندھنی پڑے گی اس طرح، پھر جب جانا، اور اگر رکوع میں ہے تو کہہ کر کے یوں باندھ کے پھر رکوع میں جانا، ٹھیک ہے؟ بعد میں رکوع کی تسبیح، رکوع مل گیا، رکوع کی تسبیح نہیں ملی تو اس کا رکوع ہو جائے گا، کیونکہ رکوع کی تسبیح جو ہے سبحان ربی العظیم وہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت، رکوع کرنا فرض ہے اور رکوع کی تسبیح پڑھنا جی بھائی کیا ہے؟ سنت۔ وہ جو ہے سنت اگر چھوٹ گئی تو پھر بھی جو ہے اسے رکوع مل جائے گا، سمجھ میں آگی بات؟ یہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ بھاگ کے نماز نہیں پڑھنی، دو پکڑنی، اور جو ہے نماز میں آہستہ سے، مطلب بولنا نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ادھر بہت سے جو ہے بہت سے بچے اللہ اکبر کہہ کر نیت مان لے اور یوں کرتے رہے، یوں کرتے رہے، یوں دیکھتے رہے، تو اس طریقے سے نہیں دیکھنا، نہیں یوں دیکھنا، بالکل بھی نہیں یوں دیکھنا۔ اگر آپ لوگ اس طریقے سے دیکھتے رہو گے تو نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، بہت سے لڑتے ہی ہیں، بہت سے نماز میں لڑنے لگ جاتے ہیں، تو بھلا وہ نماز پڑھنے آئے کہیں، تو آپ لوگ بالکل بھی نماز میں نہ تو لڑیں اور نہ ہی جو ہے ادھر ادھر دیکھیں، بالکل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔